آج ہم ایک ایسے مقدس پتھر کی بات کرنے والے ہیں جس کی کہانی صدیوں پرانی ہے، حجر اسود۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایمان اور تاریخ کی ایک جیتی جاگتی نشانی ہے۔ اچھا، اس کی کہانی میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا، لیکن آج یہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اور بالکل سیاہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیسے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری داستان کا، اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ تو چلیں اس کے پیچھے جو راز ہیں ان سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اس کے سفر کو بالکل شروع سے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس مقدس پتھر کے رازوں کو سمجھتے ہیں، مطلب یہ آخر ہے کیا اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ حجر اسود، اس کا مطلب جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، عربی میں سیاہ پتھر ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اور طواف کے دوران لاکھوں مسلمان اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کے رنگ بدلنے کے پیچھے ایک گہرا روحانی مطلب چھپا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن پھر انسانوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے یہ سیاہ ہو گیا۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں اس کے سفر کے بالکل آغاز میں، یعنی اس وقت میں جب یہ پتھر جنت سے زمین پر اترا تھا۔ روایات کے مطابق یہ سفر شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو اسے ایک پہاڑ میں محفوظ کر دیا گیا، اور پھر صدیاں گزر گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ کے حکم سے اسے دوبارہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا۔ لیکن زمین پر اس کا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اس پتھر نے تاریخ کے کچھ بہت ہی مشکل دور دیکھے ہیں۔ اس کی کہانی صرف عبادت کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حیران کر دینے والی ہمت کی بھی داستان ہے۔ سوچے ذرا، اسے کتنی ہی بار چھرایا گیا، توڑا گیا، لیکن یہ ہمیشہ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ تاریخ کا سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ شاید 10ویں صدی میں پیش آیا۔ اس وقت کرامتہ نامی ایک گروہ نے مکہ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ لوگ اس وقت کی اسلامی حکومت کے سخت مخالف تھے۔ اس حملے کی سنگینی کا اندازہ آپ کرامتہ کے لیڈر ابو طاہر کے ان الفاظ سے لگا سکتے ہیں۔ اس نے نہ صرف حرمت کی بے حرمتی کی، ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا، بلکہ حجر اسود کو بھی اس کی جگہ سے اکھاڑ کر لے گیا۔ اور یہ پتھر کعبہ سے جدا ہو کر بحرین پہنچا دیا گیا، اور ایک دو دن نہیں، پورے 22 سال تک یہ اپنی اصل جگہ سے دور رہا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت پوری مسلم دنیا کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ ابو طاہر کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ بحرین کو ایک نیا حج کا مرکز بنا دے، لیکن اس کی یہ کوشش بالکل ناکام ہو گئی، اور آخرکار 22 سال کے لمبے عرصے کے بعد یہ مقدس پتھر واپس مکہ لایا گیا اور اپنی اصل جگہ پر اسے دوبارہ نصب کیا گیا۔ اچھا، ان ساری مشکلات کے ساتھ ساتھ اس پتھر کی تاریخ میں ایک ایسا زبردست واقعہ بھی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ایک جھگڑے کو ختم کر کے اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہے نبوت کے اعلان سے بھی پہلے کی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی، اور اسی دوران ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف اسے ملے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں نکل آئیں۔ تب یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا، اور وہ شخص تھے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک ایسا حل نکالا جو کمال کا تھا۔ آپ نے پتھر کو ایک چادر پر رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ جب سب نے مل کر اسے اٹھایا تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس ایک فیصلے سے نہ صرف خون خرابہ ٹل گیا بلکہ سارے قبیلے ایک ہو گئے۔ تو اب آتے ہیں آج کے دور میں، دیکھتے ہیں کہ صدیوں کے اس لمبے سفر کے بعد آج حجر اسود کیسا دکھتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، تاریخ میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے حجر اسود آج ایک پورا پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ایک مجموعہ ہے جنہیں بہت احتیاط سے جوڑ کر چاندی کے ایک فریم میں لگا دیا گیا ہے۔ یہ ٹکڑے خود اس کی لمبی اور مشکل تاریخ کی کہانی سناتے ہیں۔ تو چلیں اس ساری کہانی کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ ایک پتھر جو جنت سے آیا، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، تاریخ کے بدترین حملوں سے بچ نکلا، اور پھر پیغمبر اسلام کے ہاتھوں اتحاد کی ایک بہت بڑی علامت بن گیا۔ اور آج اس کی موجودہ حالت ہمیں اس کی ہمت اور ثابت قدمی کی داستان سناتی ہے۔
تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک پتھر کا یہ سفر جو پاکیزگی سے شروع ہو کر ٹوٹ پھوٹ تک پہنچا، یہ ہمیں ایمان، تاریخ اور ہر مشکل کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟